السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل ہم نے باب شروع کیا تھا جسمانی صحت اور غذا کے بارے میں. ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. کھانا صحت کے لیے، طاقت کے لیے، تاکہ ہم بہتر طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکیں. لیکن ایسا کھانا کہ جو ہماری صحت کے لیے نقصان کا باعث بنے یا ہماری عبادت میں خلل ڈالے، اس کھانے سے بچنا ضروری ہے. عام طور پر کھانے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ لذت ہے، کہ ٹیسٹ اچھا ہو، رنگ اچھا ہو، خوشبو اچھی ہو. لیکن بعض اوقات ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے، لذت کے لیے، یا پھر صرف اس کا رنگ یا اس کا ظاہر اچھا دیکھنے کے لیے ہم اصل غذائیت اور اصل مقصد کھانے کا بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے کی روٹین پر غور کریں. کھانے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، صبر سے کام لیں، تو بڑی سے بڑی خواہش پر آپ قابو پا سکتے ہیں. انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کی عزیز چیز زندگی ہوتی ہے. اگر انسان اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، اگر واقعی اس پر ایمان ہو تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت دنیا میں نہیں لگ سکتی. وہ قیمت جنت کی صورت میں ہی ملے گی. تو اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ہر خواہش پہ قابو پانا ہے، یعنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. اور صرف لذت کے لیے طرح طرح کے کھانے کھانا اور صرف رنگ برنگ کی چیزیں کھانے کو ہی ترجیح دینا، خواہ اس میں کتنے ہی ہم کیمیکلز یا مضر صحت چیزیں شامل کر دیں. تو اس بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ضرور وہ لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگ کے مشروب پیئیں گے، یعنی رنگا رنگ ڈرنکس ہوں گے ان کے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، یعنی کھانے اور پینے میں ویرائٹی بہت ہوگی، رنگ بہت ہوں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، سوچ سمجھ کے نہیں بولیں گے. ایسے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. یعنی جو صرف لذت کے لیے جئیں، صرف دنیا کے لیے جئیں اور آخرت کو بھلا دیں. یہ پوری ایک پرسنالٹی کا ذکر ہے جس میں ان کھانوں اور ایسے لباس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے یا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ کس شکل میں، کہ انسان کانفیڈنس کے نام پر بعض اوقات فضول قسم کی گفتگو شروع کر دیتا ہے. کیونکہ کھانا صرف کھانا نہیں ہے، وہ انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی آپ فرمائیے. اس میں خاص طور پر فوڈ کلرز کا ذکر ہے. فوڈ کلرز جو ہیں وہ ہیلتھ ہیزارڈ بھی ہیں. یعنی بعض فوڈ کلرز ایسے ہیں کہ وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، لیکن صرف اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی انہینس کر سکیں. پہلے ہوتا تھا کبھی کبھار شادیوں میں متنجن پکتا تھا یا اس میں کئی قسم کے رنگ ڈال دیتے چاولوں میں، لیکن اب تو عام روزمرہ کی جو غذا ہے اس کے اندر بھی ان نیسیسریلی کلر شامل کر دیا جاتا ہے. جب وہ ان نیچرل فوڈ کھائیں گے تو ہمارا سٹائل اور سوچنے کا اور ہر چیز کا ان نیچرل ہو جائے گا. جی جی ہاں، جو لوگ اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکیں گے وہی دجال کے پیچھے بھی چلیں گے. ہم زیادہ فاسٹ فوڈز بہت کھاتے ہیں، تو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ ایک ہوم میڈ برگر اور ایک میک ڈونلڈس کا میرے خیال سے برگر نے رکھا تھا. وہ جو ہوم میڈ برگر تھا وہ ایک دن بعد تھوڑا سا خراب ہوا، دوسری دن بعد بالکل خراب ہوا، اور تیسری دن بالکل خراب تھا. اور جو میک ڈونلڈس کا برگر تھا اٹ واز لائک فار اے فیو ویکس، وہ مسلسل بالکل وہی ٹھیک طرح سے دکھ رہا تھا. تو ہم یہ سب کچھ کنزیوم کر کے پھر بیمار ہوتے اور کہتے ہیں کیوں بیمار ہو رہے. تو اس میں جتنے پرزرویٹیوز ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہم ہر وقت کھاتے رہتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتے، تو اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بالکل. فاسٹ فوڈ کے علاوہ تازہ یہ جو ٹنگ فوڈز ہیں
ٹن فوڈ ان میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ باہر کی کنٹریز میں پیک ہو کے بعض دفعہ آتے ہیں اور دے کنٹین سوپس اینڈ میٹ پارٹس جو حلال بھی نہیں جو حلال نہیں ہوتے، تو ان کو خریدتے وقت بھی بہت محتاط ہونا. بالکل. ہم سارے ینگسٹرز کے ساتھ یہ ہے کہ ایک کھانے کے بعد فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد کہتے ہیں اب کھانے میں کیا ہے، لائک پھر ایپیٹائزر ہوتا ہے، ایپیٹائزر کے بعد کہتے ہیں اب پینے میں کیا ہے، لائک ہمارا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا. تو میں ایک چیز پریکٹس کر رہی ہوں، ایک تو ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی اچھا ہے، پلس یہ کہ ایک عادت بنائیں، کیونکہ ابھی ہم کنزیکٹولی یہی احادیث پڑھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ خاص طور پہ سردیوں میں وارم واٹر انٹیک کرتے ہیں تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ پورے 24 آورز میں مجھے خود ایون ان 1 آور مجھے تھوڑی سی ہنگر پینگز فیل ہوئی. ہم لوگ تو ہنگر پینگز کو بھول چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ہم صرف کہتے ہیں اچھا اب کھانا بن گیا بس ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں. اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے جس طرح اگر صبح میں نے چائے لے لی یا تھوڑی سی روٹی لے لی تو صرف میں کینٹین میں یہاں پر کھاتی ہوں، پھر مجھے پورے دن میں صرف پانی اگر آپ انٹیک کرتے ہیں نا آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑتی کھانے کی. اور پھر آپ ظاہر بات ہے کھانے سے دماغ نکلے گا تو آپ کام کریں گے. بالکل. یہ جو گرم پانی کا نسخہ بتا رہی ہیں بہت ہی کارآمد ہے اور بہت فائدہ مند ہے. ایک تو یہ کہ سردی نہیں لگتی اور دوسرا یہ کہ جسم سے زائد ایسی چیزیں بھی نکال دیتا ہے کہ جو پھر بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی. ہم لوگ ایکسرسائز وغیرہ کی تو بات کر رہے ہیں نا کہ کرنی ہے، لیکن ہمارے اوپر فاضل جو فیٹس ہیں ان کو بھی تو نکالنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو آئی آسکڈ مائی بردر، تو اس نے مجھے کہا کہ جب آپ کو بھوک لگے صرف اسی وقت کھائیں، نہیں جو صحیح ہنگر پینگز فیل ہوتی ہیں اس وقت کھائیں، اور جیسے ہی وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پینگ ختم ہو گئی یعنی ایک فیلنگ، تو اس وقت ہاتھ چھوڑ دیں، وہ جو تینوں حصے ہیں وہ بھرنے کی کوشش نہ کریں. جی ہاں، ہر قسم کی پروسیسڈ فوڈ جو ہے، چاہے چیز ہو چاہے ملک ہو، کوئی بھی چیز. ہماری باڈی میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ جب سیکریٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب ہمیں آیا بھوک لگ رہی ہے اور اب ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، اب ہمیں کھانا ہے، انٹیک کرنا ہے اور نہیں کرنا. تو وہ اکثر اس کا بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور وہ بھی کبھی کبھی اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ آج کل سردیاں ہیں تو چلغوزے کھائے جائیں، اس سے جو ہے اس کی سیکریشن جو ہے لیول پہ رہتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے کھانا ہے اور اب مجھے نہیں کھانا، یہ میں ایکسٹرا انٹیک کر رہی ہوں. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. گڈ. وہ سرٹن نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی کمی ہوتی ہے تو پھر بھوک لگتی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں کہ پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں. بعض لوگوں کے پیٹ میں بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی بھوکے رہتے ہیں اور پھر اور کھانے کی سوچتے رہتے ہیں، تو وہ ایک بیماری بن گئی نا، یعنی حقیقی بھوک نہیں ہوتی وہ. جی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر انسان یہ تہیا کر لے کہ میں نے پروسیسڈ فوڈ لینی ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں، رہنا ہی نیچرل ہے، کھانا ہی نیچرل ہے، کوئی پریشانی نہیں، کام خود ہی کم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. بات ہو رہی تھی نا فوڈ کے اوپر، تو ہر چیز میں ہم بیلنس رکھتے ہیں تو ہماری باڈی بھی صحیح کام کرتی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو جب پیاس لگتی ہے تب بھی ہم اس کو کھانے سے پورا کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں ڈسٹنگوش کر پاتے کہ پیاس لگی تھی یا ہمیں بھوک لگی تھی. میں نے ایک ریسرچ دیکھی تھی جس میں جو اوبیس لوگ ہوتے ہیں ان کی اوبیسٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی ہے اس کی جگہ کچھ کھا لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ انہیں بھوک لگی ہے شاید. لیکن اگر ہم وہ بیلنس مینٹین کریں تو ہماری لائف بہت کمفرٹیبل جاتی ہے اور صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. جس طرح ہمارے برین میں پارٹ ہے کہ جس سے ہمیں بھوک لگتی ہے، اسی طرح برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو سیٹائٹی سینٹر کہتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا. اس برین کے پارٹ کو بھی ڈیولپ ہونا پڑتا ہے، وہ پیدائشی انسان کے اندر نہیں ہوتا، اور اس پارٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مدر فیڈ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرتی ہے. جو بچے بوٹل فیڈ لیتے ہیں اس کا وہ برین کا سینٹر اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا، تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اس چیز کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے کہ اب ہمارا پیٹ بھر گیا. اسی کی وجہ سے اوبیسٹی کا سارا پرابلم چلتا ہے. ایک ٹپ تھی ان لوگوں کے لیے جن ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے، میں نے کہیں پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ جب آپ کھا رہے ہو آپ چپ رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے اس کو چیو کریں. عادت بنائیں، مطلب ایک ٹائم فکس کرنے کہ میں نے اتنی دیر تک ایک نوالے کو چیو کرنا ہے، تاکہ پھر آپ کی عادت بن جائے گی. اینڈ پھر استاذہ جو ٹپ بتا رہی ہیں نا، تو مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی، تو میں نے اس کو اپلائی کر کے دیکھا اپنے اوپر کہ میں صحیح طرح چیو کر کے کھاؤں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اتنی دیر سے چبا رہا ہوتا ہے نا تو بندہ تھک جاتا ہے کھاتے کھاتے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں اور آداب. کھانے پینے میں بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کے برتن اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے چاہیے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح کو نبیز بنایا کرتی تھی. نبیز کا ہم نے پڑھا کہ رات کو کھجوریں بھگو کر اس کا پانی یا ڈرنک صبح بنا کر پینا. پھر جب رات کا وقت ہوتا تو آپ رات کا کھانا تناول فرماتے اور کھانے پر اس نبیز کو پی لیا کرتے تھے. پھر اگر کچھ نبیز بچ جاتی تو وہ اسے بہا دیتی تھی یا اسے پی کر فارغ کر لیتی تھی، یعنی برتن خالی کر دیتی تھی. پھر رات کو نبیز بنایا کرتی تھی. جب آپ صبح کو ناشتہ کرتے تو ناشتے کے بعد اسے پی لیا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مشکیزہ صبح شام دھویا کرتے تھے. امرہ کہتی ہے کہ میرے والد نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا دن میں 2 مرتبہ؟ فرمایا ہاں 2 مرتبہ. اس سے کیا اصول نکلتا ہے کہ اگر کسی برتن میں ایک ہی چیز آپ بار بار بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کبھی دھوئیں ہی نہ، کہ وہی چیز تو دوبارہ ڈال رہے ہیں اس لیے دھونا کس لیے. مثلا کہاں یہ ہو سکتا ہے چائے کا مگ، اس کو دھوئے بغیر دوبارہ چائے اس میں ڈال لیتے ہیں، سارا دن اس میں ڈالتے رہتے ہیں. پانی کی بوتلیں نہیں دھوتے. اور اسی طرح اگر گلاس یوز کرتے ہیں تو وہ بھی دنوں تک نہیں دھویا جاتا. واٹر کولر، ان کا تو سانس نکلتا ہی نہیں کسی وقت. اور اللہ اکبر، کچھ مائیں بچوں کے فیڈر نہیں دھوتی کہ بار بار دودھ ہی تو ڈال رہے ہیں. کیٹلز نہیں صاف کرتے، ان کے ساتھ وہ جم جاتا ہے سارا جو پانی ابالنے کے بعد جمتا ہے، اور پھر اسی میں مزید پانی ابال لیتے ہیں جس کا اثر پھر نئے پانی میں چلا جاتا ہے. جی ڈسپینسرز، اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک لیئر سی آ جاتی ہے. جی بالکل، پینس لیتے ہوئے، برتن لیتے وقت، توا وغیرہ، ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ توا دھوتے ہی نہیں اور اس کے آس پاس اتنا کچھ جم جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس پارٹ آف توا. اب جہاں یہ کوکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر جو اسموک سکر ہوتا ہے، عام طور پر جو کچھ پکتا ہے وہ سارا اس کے اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے اور اس کو کبھی کوئی صاف نہیں کرتا. اور پھر کھلے ڈھکنوں سے پانی ابالتے ہیں، چائے بناتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا چائے پکاتے وقت پانی ابالتے وقت ڈھکتا ہی نہیں ہے، وہ بھی کھلا رہتا ہے اور خود ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا چیز آ کے بیچ میں ابل جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں سے وہ جو جالے شالے اندر لگ جاتے ہیں اس کے، چمنی کے کہہ لیں یا کسی بھی ایسی چیز کے جو کھانے پکانے کی جگہ کے اوپر ہوتی ہے، چاہے چھت ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو صاف نہیں کرتے تو وہاں سے چیزیں دوبارہ کھانے کے اندر پکیں گی. کوکر کی رم نہیں دھوتے لوگ، ڈھکن کھولا اور پھر رکھ دیا اس کو کہ اس کو تو کچھ نہیں ہو، زیادہ اس کو کنگال لیا. آئل میں چیزیں تلتے ہیں پھر اس کو اسی کڑھائی میں رہنے دیتے، پھر دوبارہ اس کو گرم کر کے اور آئل ڈال دیتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. فریج نہیں صاف کرتے، جس بیلنے سے روٹی بیلتے ہیں اس کی تو کبھی قسمت جاگی نہیں کہ اسے بھی کبھی دھو دے. جن بوٹل میں مسالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بس ختم ہوا یا نہ بھی ہوا تو اوپر سے اور ڈال دیا. تو بہرحال اب سنت آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا اہتمام کرتی تھی، یعنی دن میں 2 بار. امرا ان کی شاگردہ ہیں حضرت عائشہ کی، تو ان کے والد نے پوچھا کیونکہ وہ سب لوگ کین تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا تھا، اس کو جانے، ان طریقوں کو سمجھے، کیونکہ کھانے پینے کا معاملے تو ہر ایک کے ساتھ ہے اور صبح شام ان سے واسطہ پڑتا ہے. یعنی جس طرح ہم نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کبھی ہم نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات کیا تھی اور اس میں آپ کی سنت کیا ہے. پھر اچھے طریقے سے کھانا پکانا، یعنی سر سے اتارنے والی بات نہ ہو. اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح غذائیت بچائی جائے. کٹنگ نہیں آتی لوگوں کو، چھلکا اتارنا نہیں آتا، وہ ساری غذائیت ساتھ ہی کاٹ، اتنا موٹا موٹا چھلکا اتاریں گے کہ وہ سب نیوٹرینٹس ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے. یا پھر یہ کہ ہیپ ہیزرڈلی اس کو کاٹ لیں گے جس سے اس کی شکل ہی کچھ صحیح نظر نہیں آتی. پھر اسی طرح بعض اوقات کچا ہوتا ہے، بعض اوقات اوور کوکڈ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو صفیہ رضی اللہ عنہا جیسا کھانا بنانے والی ہو. کون تھی صفیہ رضی اللہ عنہا؟ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی نا. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، نیبر، جو کہ فارسی تھا، یعنی پرشین تھا، ایران سے آیا ہوا تھا. وہ شوربہ بہت عمدہ بناتا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا. پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اور پکا تو لیا آپ نے تو اب ہاتھ دھوئیں. یعنی پکانے میں 2 اہم باتیں، ایک تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام، اور دوسرے صحیح طور پر کوک کرنا، ایسا کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اب کھانے بیٹھے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے.
بیٹھ کر کھانا پینا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. قتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کھائے. حضرت انس نے کیا کہا؟ فقال ذاک اشر و اخبث، زیادہ خبیث بات ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کھائے. اگر کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو وہ اسی وقت کیا کر دے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اگر پتا چل جائے اس کو کہ اس کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑی سی دیر ہے نا، بس ایسے ہی ہے نا، ذرا سی بات ہے، 2 گھونٹ ہی لے لو. بعض لوگ تو صرف کھڑے نہیں ہوتے، چلتے پھرتے کھاتے ہیں، چلتے پھرتے پی رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی زیادہ نقصان دہ. الا یہ کہ کوئی واقعی ایسی مجبوری ہو کہ جہاں آپ کہیں بیٹھ ہی نہ سکتے ہو، مثلا حج کا موسم ہے، ہزاروں لاکھوں میں لوگ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ کو سخت پیاس لگی اور آپ نے پانی پینا اور آپ رستے میں بیٹھ جائیں تو لوگ آپ کے اوپر ہی چڑھ جائیں گے. ایسی جگہ مجبوری کی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں اور کچھ لوگ کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ایسی صورت میں ایکسیپشنل صورت ضرور موجود ہے، لیکن اس کو نارم نہیں بنانا چاہیے، ہر وقت کی عادت نہیں بنانا چاہیے، اس میں کراہت ہونی چاہیے. ہاں ضرورتاً اور بات ہے. اور پھر زمزم کی بات، زمزم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمزم دیا گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کو پیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پانی کی کوئی خاص خصوصیت ہو، لیکن زمزم کے لیے بھی بتکلف کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہیں یا وہاں پر موجود ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی لیں، کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب تو خیر بند ہو گیا وہ جہاں پبلک جا سکتی، لیکن عام طور پر بیٹھ کر پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ضرورتاً چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کر کھانے کی اجازت یا رخصت ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھا لیتے تھے، کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے، لیکن یہ ضرورتاً ہے، ورنہ عام صورت کیا ہے؟ بیٹھ کے. پھر بیٹھنے کا انداز کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا تشت تھا جسے غرا کہا جاتا ہے. اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، کافی بڑا تھا. عربوں کے یہاں آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، سب کا کھانا ایک ہی جگہ ڈالا جاتا. جب چاشت کا وقت ہوا اور انہوں نے ضحیٰ کی نماز پڑھ لی تو اس تشت کو لایا گیا، جبکہ اس میں سرید بنایا گیا تھا، یعنی شوربے میں روٹی بھگوئی گئی تھی. سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے ٹیک لیے. ایک بدوی نے کہا بیٹھنے کا یہ انداز کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نیک خو بندہ بنایا ہے، نہ کہ متکبر سرکش. تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ ہوں تو سمٹ کر بیٹھا جائے اور کم سے کم جگہ پر بیٹھ کر کھا لیا جائے. ایک اور روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور بکری کا دودھ خود دو لیا کرتے تھے، اور غلام کی جو کی روٹی پر بھی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے. یعنی کھانے پینے میں اور عام روزمرہ زندگی میں سمپلسٹی کی بات ہو رہی، یعنی غلام کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اقعاء کے طور پر بیٹھے تھے، کھجوریں کھاتے تھے. اقعاء کے طور پر بیٹھنا کیا ہے کہ یعنی ایک پاؤں نیچے اور ایک کھڑا رکھنا. ٹیک لگا کر نہ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر مت کھاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا میں سہارا لے کر ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یعنی منع بھی کیا، حکم بھی دیا اور خود اپنا طرز عمل بھی بتایا. پیٹ کے بل گر کر نہ کھانا، یعنی پیٹ کے بل لیٹ کے نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ الٹا لیٹ جاتے ہیں، سامنے کمپیوٹر کھول لیتے ہیں، کچھ کھانے کی چیز رکھ لیتے ہیں اور ساتھ کھاتے رہتے ہیں. اگر آپ کہیں بھی بچوں کو دیکھیں کہ سکرینز لے کر ان کے لیٹنے کی شیپ کیا ہوتی ہے یا کیا انداز ہوتا ہے، یہ کس طرح عام طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا. دسترخوان پر کھانا، قتادہ کہتے کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، یعنی خوان پر نہیں کھایا، اور نہ تشتری میں 2-4 قسم کی چیزیں رکھ کر کھائیں، یعنی ایک پلیٹ میں بہت کچھ بھر کے نہیں رکھا، نہ کبھی چپاتی کھائی. میں نے قتادہ سے پوچھا پھر وہ کس چیز پہ کھانا کھاتے تھے؟ بتایا کہ سفرے پر، یعنی چمڑے کے دسترخوان پر. آج کل عربوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلاسٹک کا ایک باریک سا کپڑا جو ہے وہ نیچے بچھا دیتے ہیں، اسی پہ روٹی رکھ دیتے ہیں، اسی پہ چھوٹی موٹی زیتون یا جو باقی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی بھی، اور پھر اینڈ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. یعنی زمین پر کھاتے اور کپڑا بچھا کر یا چمڑے کا دسترخوان بچھا کر.